اور یہاں پہ ایک بات میں اور مینشن کرنا چاہوں گا اسد سر کی اور عبداللہ صاحب کی کہ جب میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا تھا 2022 کے میں میرے گھر پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا اور آدھا ایکسیڈنٹ جو بلاسٹ ہوا تھا میرے گھر پہ ایکومولیشن آف گیسز تھی, تو آدھا گھر میرا جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا تھا, جس کے اندر میرا کمرہ, میرا کلوزٹ, ہمارا پورا جو ہمارا سائڈ والی جو گھر تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا تھا. ملبہ تھا میرے گھر پہ تقریباً 12-14 فٹ کا. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے عبداللہ صاحب کی کال آئی تھی اور اسد صاحب کی بھی کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا, کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو, آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ نے شرمانا نہیں ہے, کھل کے بات کرنا, بتاؤ کیا کام ہے. بھائی نتھنگ, الحمد للہ پاک کا بہت کرم ہے, آپ نے یہ کہہ دیا یہ میرے لیے بہت ہے. تو آج تک میں یہ بات ریگارڈ کرتا ہوں, جب مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہ انسان آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت مطلب آپ کے لیے اچھا بھی وہی کرتا ہے. بیکاز دیکھیں خوشی میں تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, مگر اصل امتحان تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل وقت میں کون ساتھ. اور خاندانی آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جب مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا تو آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو وہ بھول جائیں گے, 2 سال بعد 3 سال بعد آپ بولو گے کہ یار اس کے ساتھ میں نے یار یہ اتنا اچھا کام کیا تھا, یار یہ اس کو اپریشیٹ کرنا تو دور کی بات, اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ یار میں نے اس کے لیے یہ کام کیا تھا. تو حضرت علی کا کال ہے نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, یہ بڑی زبردست بات ہے بھائی جان, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور پھر ایک آپ کی یہ بھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو آپ کی ایک ریلیجس سائڈ ہے, ایک آپ کی بڑی اسٹرانگ ماشاءاللہ آپ کی پوری فیملی میں ہر سال آپ عمرے پہ جاتے ہیں, حج بھی خیر سے انشاءاللہ آپ حج ہی کریں گے. ہاں جی چلیں انشاءاللہ. تو یہ اسپرچویلٹی اور یہ آپ کی ریلیجس سائڈ اماں ابا کی طرف سے بالکل ایسا ہی. میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, اور والد صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. مگر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم لوگ اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ریلیجن از ٹو پرسنل, اور میں یہ نہیں, مطلب میں حالانکہ زاہد سے بھی میری بڑی بات ہوئی تھی, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا بھائی جان دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ ریلیجن. ایسے ہی آپ نے تو یہ آپ پہ تو فرض ہے کہ بھائی آپ اگلے کو کہیں کہ ہاں بھائی آؤ نماز پڑھیں, بھائی آؤ یہ کریں, مطلب دعوت دیں اگلے کو. It's all about that. And you're not shy about these things. کوئی بھی جیسے دن آتا ہے, جیسے 12 ربیع الاول آ گیا یا 10 محرم آ گیا یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈیٹ آتی ہے, تو اس میں جان کے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں خود سے. اس کا ریزن کیا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم نیاز کر رہے ہو یا تم یہ کر رہے ہو تو تم دکھا رہے ہو, شو آف کر رہے ہو. بھائی نیت کا جو حال ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بے شک نیت میری ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ جب میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں, تصویریں لگا رہا ہوں, میں کہیں باہر ریسٹورینٹ میں جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ تو میں پکچرز لگا رہا ہوں, تو جب میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, ہم انفلوئنس کرتے ہیں نا, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کے کافی سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں اگر میری وہ ویڈیو دیکھ کے اگر میں کہیں لوگوں کو کچھ کوئی بھی میں نیکی کا کام کروں, وہ دیکھ کے اگر 10% لوگوں نے بھی فالو کر لیا نا تو میرا کام ہو گیا. تو جب ہم کوئی اس طرح کی اپنی ویڈیو لگاتے ہیں تو میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لگانی ہے, اور 12 ربیع الاول کو بھی لگانی ہے, محرم میں بھی لگانی ہے, اور جتنے بھی ہمارے ریلیجیس جو بھی ہمارے دن آنے اس سب میں ہم نے جو ہے نا ایک اچھا میسج سوسائٹی کو دینا ہے. بھائی جان کوئی بھی آپ کا اسلامک تہوار ہو, مجھے بلکہ میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ جہاں ہم لوگ اتنی نوائز آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے, بری خبر دیکھنے کو ملتی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اسکینڈلز یہ پلا پلا پلا, میں تو کہتا ہوں بھائی نماز پڑھو, فوٹو لگاؤ. آپ کی اگر نماز دیکھ کے کوئی اٹھ کے وضو کر لے تو کیا بات ہے بھائی, ایسا ہی تو بڑی بات ہے, آپ نے کسی کو انسپائر کر لیا. تو یہ میں نے اپنی بیگم سے بھی سیکھا ہے, وہ بھی کہتی ہیں بھائی جان لگائیں, کوئی ایسا نہیں, جو نیکی کریں. اگر آپ برائی دکھا رہے ہیں, ہر چیز دکھا رہے ہیں, تو آپ نیکی کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا چھپا, دکھاؤ لوگوں کو دکھا مقصد دکھانے کا جو ہے وہ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے نا. مگر ہم لوگوں نے نا اپنے ہی ریلیجن سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں. ہم لوگ نا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں نہ دکھاؤ. جو کوئی ذرا تھوڑا سا اسپریچول باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ریلیجس پہ گفتگو ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا یار ہے تو مولوی ہو گیا. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ نے کر لیا. حالانکہ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کی بات ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی, تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو, آپ کے لیے اسپریچویلٹی کیا ہے, آپ کے لیے اللہ کیا میننگ رکھتا ہے, آپ کی زندگی میں کیا ان پٹ ہے اس چیز کا. اور ماشاء اللہ آپ کی
فیڈ دے کے مطلب لوگوں کو اندازہ. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا, یا جو نان بلیورز ہیں یا جو بھی ایتھیسٹ وغیرہ ہیں, جو مجھے یہ بات کہتے ہیں نا کہ یار اللہ کہاں ہے, تمہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں بھائی میں نے دیکھا ہے, جب مجھ پہ پریشانی آئی ہے میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی ہے, وہاں مجھے اللہ نظر آتا ہے. جب مجھ پہ کوئی ایسا کرائسس آیا ہے کہ میں بہت زیادہ مصیبت میں جانے لگا ہوں, تو میں نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہے, وہاں مجھے خدا نظر آتا ہے. میرے بچوں کے اوپر, مطلب میرے گھر کے اوپر کوئی اس طرح, جب میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا تو آپ کو میں بتاؤں, آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کے اوپر کہ ہم سارے مل کے نا, ہمارا ایک گروپ ہے, ایکٹرز بھی ہیں اس کے اندر کافی سارے, ہم سارے مل کے نا ایک کیا کہتے ہیں گروپ چلاتے ہیں PC کا. اچھا ہمیشہ میری تو اتنی کوئی بیڈ لک ہوتی ہے اس کے اندر کہ اگر 16 ممبرز ہیں تو آئی ول بی دا 16th جس کی. اچھا تو پچھلے 4-5 سال سے ہم لوگ کہہ رہے تھے, اس میں کافی سارے ایکٹرز ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ اچھی بات ہے, خیر بہرحال تو وہ آنٹی والا کام ہے نا یہ. تو اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ جنوری میں یہ کام ہوا اور وہ پورا وہ قرآن دازی ہوئی, تو میرا پہلا نکلا ہے. اب میری پہلا نام نکلا ہے, میں حیران, میں یار ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے ابھی مجھے کرنا, نہ کوئی ایسا جتنے پیسوں کی ضرورت. اچھا وہی بہت ایک ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے, تو میں یار ایسا کوئی پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی, کچھ لینا بھی نہیں ہے, مطلب ابھی ساری چیزیں بھی نئی ہیں, گھر بھی بنا ہے, میں کی کروں, گاڑی بھی نہیں لی ہے ابھی, گھر بھی بنا لیے, سارا کچھ ہو گیا, تو یہ پیسہ کیوں آ گیا میرے پاس, اور اچھا خاصا فگر تھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار آ گئے ہیں پیسے, اب کیا کروں, کچھ کرتے ہیں یار. سوچ رہا ہوں, آپ یقین کریں 1 ہفتے بعد پیمنٹ ساری میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے, 3-4 دن بعد میرے گھر میں بلاسٹ ہو گیا. جتنا اماؤنٹ, ناٹ اے سنگل روپی ابو دین دیٹ, جتنا اماؤنٹ میرے گھر کو رینوویٹ کرنے کا خرچہ تھا, ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے بینک پہ پڑا ہوا تھا. ایگزیکٹ اماؤنٹ, تو ڈاکٹر بھی کھڑے ہو گئے بتاتے ہوئے, ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے بینک میں, میرے اکاؤنٹ میں پارک تھا. اور جب میرے گھر پہ جب دھماکہ ہوا تھا تو لوگ آ رہے تھے تعزیت کرنے, بڑا افسوس ہوا. میں, میرے والد صاحب ہم بیٹھ کے نیچے ہنس رہے تھے, یار کوئی بات نہیں یار, اللہ کا خیر ہے. کہہ رہے یار تم لوگوں کی کوئی پالیسی تو نہیں انشورنس کی, تم نے خود کرایا ہے؟ کیوں؟ کہہ رہے تم لوگوں کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے, تم لوگ اتنے چل بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ اور بڑے اتنا تم لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہو. میں نے یار دیکھو نہ ہم یہ روک سکتے تھے, ہمارا اس کے اوپر بس ہی نہیں تھا. خدا نہ جب یہ ہوا تھا کوئی گھر پہ تو نہیں تھا, سب گھر پہ تھے, ایوری ون واز ایٹ ہوم. ایمن کو تھوڑی سی چوٹیں لگی تھیں, اس کو ایک کانچ کا ٹکڑا تھا جو کہ بلاسٹ ہوا, تو وہ کانچ آ کے اس کو ایک یہاں پہ ہٹ ہوا, جس کی وجہ سے, اور وہ بیچاری کیونکہ بچے سارے گھر پہ تھے, عمل تھی گھر پہ, تو عمل کی دیکھنے کے لیے کہ عمل کو تو کچھ نہیں ہوا, اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اس نے پہلے ماں ہے, اس نے بولا کہ عمل کو تو کچھ نہیں ہوا, وہ عمل کی طرف بھاگی, عمل کو لے کے باہر نکلی. 10-12 منٹ بعد اس کو ریئلائز ہوا, وہ بھی ایسے ریئلائز ہوا کہ جب زمین پہ ٹائلز پہ دیکھا خون آیا ہوا ہے, بولا خون کس کا نکل رہا ہے, یہ خون کس کا جو نیچے پورے چھپا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمن کا یہاں پہ کٹ لگا ہوا, پورا خون بہتا ہوا اب وہ زمین پہ. تو پھر ہم نے دیکھا اس کو ہاسپٹل لے کے بھاگے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ایکسپیکٹڈ. بھائی جان بہت بڑی مصیبت ٹلی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بہت کرم, اللہ کا کرم.